ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے ساتھ میں موجود ہوں پروگرام ٹاک شاک میں. آج کے ٹاک شاک میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان 3 صحافیوں کے بارے میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف رغبت رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اوپنلی کیمپین کرتے ہیں, اور وہ تینوں جو صحافی ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے. اصل حقائق کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے, نمبر 1. نمبر 2 ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے خطاب کیا ہے اور وہ مسلسل ہر روز 2-3 جگہوں پہ خطاب کر رہے ہیں لانگ مارچ کے دوران, اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کرپٹ ہیں, اور اب انہوں نے صاف کر دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کیا بتایا تھا؟ تو عمران خان کو کیا بتایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور 3 صحافیوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو بات کرتے ہیں عمر چیمہ سے. چیمہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 3 صحافی ہیں, بڑے نامور ہیں, بڑے مشہور بھی ہیں. ایک ان کا نام ہے معید پیرزادہ, پھر اس میں ارشاد بھٹی صاحب, ہمارے جیو کے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, اور عمران ریاض خان صاحب, یہ آج کل کسی ٹی وی چینل میں لیکن یوٹیوب کے اوپر شاید بول پہ. تو یہ تینوں صحافی اچانک سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ تینوں کی جان کو خطرہ ہے اور تینوں ملک چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ کسی کی جان کو خطرہ ہو تو مذاق نہیں بنانا چاہیے, لیکن ریالٹی آپ تک کیا پہنچی ذرا میں وہ مجھے بتائیے. ایک کی کہانی مجھے پتا ہے, 2 کی کہانی آپ بتائیں. تو آپ نے پہلے بتانی ہے میں نے بتانی ہے؟ آپ بتائیں نا جی. اچھا اعزاز, پہلی بات تو ہم مختلف پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ میری نظر میں جو خطرہ ہے وہ اس بندے کی پرسیپشن پر ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو ایک کنڈکٹ ہے وہ بھی سنجیدہ رکھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھی بار بار اس پر شک نہ کریں. اب یہ ہے کہ آپ نے 3 جرنلسٹوں کی بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں سے شاید کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. ابھی جو یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے, ٹھیک ہے. اب چونکہ ارشد شریف جو ہے وہ بھی ملک سے باہر گئے تھے, تو ہم نے یہ ایک تصور کر لیا ہے کہ باہر جانے والا جو ہے بندہ نا اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب معید پیرزادہ کی تو میں نے ویڈیو سنی ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے 3-4 دن سے میں ٹریول کر رہا تھا اور ابھی میں یونائٹڈ کنگڈم میں پہنچا ہوں. وہ ویسے ادھر کے شہری بھی ہیں, برطانوی شہری بھی ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ میں ادھر آیا ہوں کسی کام کے سلسلے میں, کسی خطرے کی وجہ سے نہیں آیا. وضاحت کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں, اچھا ارشاد بھٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اگر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ ان پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ ہر ٹائم ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم اتنی باتیں تو بتا رہے ہوتے ہو تو یہ بھی بتا دیتے. لیکن یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کا پتہ چلا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز, شاید ناروے اور سویڈن. ناروے سویڈن, ادھر جو ہے انہیں یعنی کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والوں کے بھی بڑے چاہنے والے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ انہوں نے بلایا ہوا ہے تو جو ادھر پاکستانی ہے, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہوئے. ان کی ارشاد بھٹی صاحب کی اہلیہ کی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وفات ہو گئی, اور ان کے بچے بڑے ٹراما میں, وہ خود بھی بھٹی صاحب بڑے نہیں بھٹی صاحب جو ہے کہ وہ آبویسلی اللہ تعالیٰ کسی کو اس. لیکن بھٹی صاحب کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھٹی صاحب سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بھٹی صاحب سے میں بڑی اختلاف ہم کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کی ایک سوچ کا انداز ہے, وہ ہمارا نہیں ہے, ان کا ہمارے جیسا نہیں ہے. تو بھٹی صاحب نے کبھی بھی نا, جب بھی ملے نا ان پرسن, کبھی رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز, ہی ول آلویز رسپیکٹ, ہی از جینٹل مین. اچھا, اور کبھی ان میں تکبر بھی نہیں ہے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں جعلی تکبر کہ جی میں کوئی چیز ہوں, وہ بھی نہیں ہے. تو بڑے اچھے ہیں اس اعتبار. اچھا اچھا لہٰذا بھٹی صاحب جو ہیں وہ بھی کسی تھریٹ کی وجہ سے نہیں گئے, اور وہ میرے خیال اس طرح کے کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے. کوئی ان کا کوئی ابھی ریکارڈ میں ایسا نہیں آیا جی کہ مجھے فلاں طرف سے تھریٹ آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے تو جلسے میں نام لے دیا ان کا, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب یار یہ نہیں کہ اب یہی ہے کہ میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور اللہ تعالیٰ انہیں اور عزت دے, لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ کو برہم رکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں نا, اس سے جو سچ ہے اس کا میری نظر میں تو یقین اٹھ گیا ہے کہ سچ کی کوئی ویلیو ہے. ادھر جھوٹ جتنا زیادہ پھیل گیا ہے, میں تو فین ہو گیا ہوں جھوٹ کا. اچھا, بلکہ یعنی کہ ہمیں ایز اے کیریئر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جھوٹ پر میں ویسے اعزاز میں سوچ رہا ہوں
کہ کسی دن نا جھوٹ کی اہمیت پہ اچھا اور الگ سے ہاں یعنی کہ اس پر ایک کرنی چاہیے کہ جھوٹ کی اہمیت کیا ہے. نہیں اس اہمیت پہ تو روزانہ بات ہوتی ہے. نہیں ایک باقاعدہ صرف جھوٹ پر. ہم تو ویسے ہی ایک وہ ہمارے پاس کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ جرنلسٹ بھی ہیں تو وہ جھوٹ کے اوپر اہمیت پر کافی. تو لہٰذا عمران خان جو ہیں اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ عمران خان نے کل انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 3 صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ ان میں سے ایک صحافی جو ہے آج ان کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے. اچھا وہ عمران ریاض کی بات. عمران ریاض جو ہے. اچھا عمران ریاض کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. ان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب. ٹھیک ہے میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا یہ میاں علی اشفاق وہ ہیں جب عمران ریاض کے اوپر مختلف مقدمات قائم ہوئے تھے تو میاں علی اشفاق وہ بندہ ہے جو مختلف جگہوں پر گیا تھا اور اس نے وہ سارے مسائل یعنی کہ وہ ٹھیک ہے بس یعنی کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں اچھے وکیل ہیں وہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بہت قریب ہیں. یہ بات آپ بتائیں کہ انہوں نے بتایا کیا. اچھا وہ میاں جو علی اشفاق صاحب ہیں ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی عمران ریاض کو جینوئنلی تھریٹ تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے لیے باہر آئے تھے, ابو دھابی آئے تھے اور یہ بھی میاں صاحب بھی جو ہے یہ باہر ہیں. ٹھیک ہے. کسی شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے اس کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور جہاں جہاں وہ مسئلہ تھا میں نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی اور یہ پھر واپس آ گئے. تو تھریٹ 24 گھنٹے میں ختم ہو گیا. 24 گھنٹے میں تھریٹ نہیں, وہ کہتے ہیں جہاں جہاں سے ان کو ممکنہ طور پہ خطرہ ہو سکتا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش. یار یہ جو ہے نا یہ میں آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے کہ وہ بات درست ہو. مجھے یہ بات, میں بھی ادھر پاکستان میں رہتا ہوں, یہ کیسے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں تھریٹ ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ کیا ہے نا کہ میرا اگر کسی کے ساتھ پرابلم چل رہا ہو تو وہ یہ کہہ دے جی کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے تو فوری طور پر تو یقین میں بھی نہیں کر جاؤں گا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ 24 گھنٹے میں تو تھریٹ نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے. تھریٹ جو ہے اگر وہ ہے تھا تو وہ موجود ہے. اچھا وہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عمران ریاض جو ہیں واپس آ گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں. ایک تو یار اب تو جو ہے نا جرنلزم, اب مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ جرنلسٹ کون ہے. ہم جو ہے کہتے رہتے ہیں فلاں جرنلسٹ اصلی ہے فلاں نکلی ہے. اب جو ہے پاپولزم کے دور میں یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون اصلی ہے. تو لہٰذا آپ کی نظر میں آپ کے جو پروفیشنل سٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق وہ بندہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. وہ پارٹی کا ترجمان بن جائے لیکن وہ کسی میڈیا کے ساتھ ہو تو وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے. ہم نہیں مانتے, لیکن یہ ہے کہ اس سے اوورآل پروفیشن جو ہے ہمارا جو ہے جرنلزم کا وہ بھی ایک سیریس چیلنج ہے. دو طرح کے اصلی جرنلسٹ ہیں چیمہ صاحب, آپ بھی اصلی نہیں اور میں بھی اصلی نہیں. صحیح ہے. دو اصلی پتہ ہے کون, ایک تو وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کی جے ہو کے نعرے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ بھی ساتھ ہو, وہ اصلی صحافی ہیں. اور دوسرے جو کہ حکمرانوں کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر وزیر اعظم کے نعرے لگائیں اور حکومتوں کے نارے لگائیں, وہ بھی اس لیے ہیں. میں اور آپ جو ہے نا ہم سارے اس پہ فال نہیں کرتے, نہ حکمرانوں کی طرف ہے نہ ادھر. ہم جو ہے نا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. جی ہاں جی ہاں. ہماری کوئی اگر حکومت والے تعریف بھی کریں نا وہ کہیں گے کہ یہ بندے بے اعتبار ہیں. بندے یہ جو ہے یہ کل آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا فائر جو ہے یعنی کہ آپ کی طرف بھی کر سکتے ہیں. تو اینی وے یعنی کہ اب جو ہے دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. اچھا اب دوسری بات پہ چیمہ صاحب آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے آخری بات کہ عمران ریاض صاحب ان سے ہمارا فکری اختلاف ہو سکتا ہے لیکن خدا ان کو بھی خیریت سے رکھے اور باقی تمام لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ضرور, ایک میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کو جتنی زیادہ تھریٹس ہونا آپ اپنا رویہ اتنا پیشہ ورانہ بھی بنائیں. جی جی. پروفیشنلزم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن بنے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میری ویسے میں عمران ریاض سے میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی اور جب یہ ان کے ساتھ ادھر مسئلے چل رہے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, لیکن جب میں آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو دوسرے لوگوں کا یہ اعتراض آتا ہے کہ جب یہ بندہ اگر اپنی کوئی ایک صحافیانہ اقدار ہیں ان سے ہٹ کر اگر ان کا رویہ ہو تو آپ کو اس ٹائم بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کی جرنلزم سے بھی اتفاق نہیں رکھتا. ٹھیک بات ہے. تو لہٰذا ہم جب فری سپیچ کی بات کرتے ہیں تو فری سپیچ جو ہے یعنی کہ وہ اس میں ایک تہذیب شائستگی اور اس کا بھی کوئی قاعدے ضابطے ضرور ہوتے ہیں. ایگریڈ ٹھیک بات ہے. تو آگے چلیں. آپ نے ساکس آج پھر کلرفل پہنی ہوئی ہیں اور لوگ ذکر کر رہے ہیں. کلرفل نہیں, میں نے وہی پہنی ہوئی ہیں. اچھا وہی پہنی ہوئی ہیں. میں نے دھلا کے نا وہی پہن لی دوبارہ ڈسکس ہوگی. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, لیکن میں آپ جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے نا سفید ساکس پہ آ گئے. ایسے ہی میں سرنڈر کر گیا ہوں آپ کے مقابلے میں. نہیں شاہی, میں آپ کو 2 دے دوں گا جو ابھی آج کل نہیں نا میں پہن رہا وہ آپ کو دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب اگلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے ہمیں فائلیں دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف اور زرداری صاحب کا. اب آپ لڑیں نا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا کیس لڑیں. اچھا اعزاز, یہ ہے کہ یہ کیس لڑنے والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کو کوئی کرپٹ کہے نا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے تو عمران خان کہتے ہیں پھر آپ کرپٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, لہٰذا میں تو کسی کو کلین چٹ نہیں دے سکتا بشمول عمران خان کو. ٹھیک ہے, مجھے بھی کئی لوگ جو ہے عمران خان کے بارے میں بھی آ کر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ویریفائی کروں. مجھے اگر کوئی بندہ بات بتا رہا ہے تو میں اس کو کہوں کہ کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ ویلڈ ایویڈنس. ہاں, اب یہ ہے کہ جو چیز میرے نام کے ساتھ چلتی ہے وہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ مجھے کس نے دی ہے, وہ میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا سورس پیچھے رہ جاتے ہیں. جب نام ساتھ عمر چیمہ چل جائے گا تو عمر چیمہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے. تو لہٰذا جب عمران خان جو ہے وہ اگر وہ کو بات کرتے ہیں تو ان کو ذمہ داری بھی لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک سیاستدان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک لائسنس ہوتا ہے. نہیں, ذمہ داری تو انہوں نے دے دی نا, ذمہ داری تو انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ دے دی. بات یہ ہے, نہیں میری بات سنیں, اگر میں یہ بات کروں, وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں, میں ایز اے جرنلسٹ اگر یہ بات کروں تو مجھے کوئی کہے گا کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں کو بندہ بات بتائے اور تم یقین کر لیتے ہو. ٹھیک بات, تم چیک بھی نہیں کرتے. اس سے تو اور زیادہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا, آپ نے مان لیا. جہاں تک ایجنسیز کی بات ہے, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان میں بھی ایک متھ پائی جاتی ہے, اور ایجنسیز جو ہیں وہ بھی یہ تصور کرتی ہیں کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں تو ان کو اسی طرح چلا دیں, کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اعزاز یہ ہے کہ میں جب مجھے کٹ بھی پڑی نا, اس سے پہلے جو میرے کوئی تھوڑے بہت مذاکرات ہوئے تو میں ان کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا جی کہ مجھے اگر آپ سے بھی انفارمیشن ملے, حالانکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ادھر سے ملتی ہے. ٹھیک بات, ٹھیک ہے, تو جو کہ نہیں ملتی تھی, تو میں نے ان کو کہا جی کہ اگر آپ سے بھی مجھے انفارمیشن ملے تو مجھے لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں جو ہے نا میں اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی ضرور کروں گا. چیمہ صاحب, یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا. جب میرے گھر پہ مجھ پہ اٹیک ہوا تھا, اس سے پہلے ISI والے مجھے ملے تھے, خود ملے تھے. تو انہوں نے 3 باتیں کی تھیں, ان میں سے ایک بات انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا پتا ہے کہ آپ خبر کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو خبر دیں گے, آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں. میں نے کہا جی نا بڑی بڑی مہربانی, آپ دوستی کر لیں, لیکن آپ مجھے خبر دیں گے نا تو میں پروسیس میں ڈالوں گا. اگر تصدیق ہو گئی میں انڈیپینڈنٹ پروسیس کروں گا تو وہ خبر چلاؤں گا. اچھا, وہ چیمہ صاحب وہ خبر تو انہوں نے نہیں مجھے دی, نہ خبر مجھے بھیجی, البتہ بندے بھیج کے میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں, الزام نہیں, بڑی پرانی بات ہے 2010 کی ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت کے جو لوگ, یہ چیزیں میں ریکارڈ کے اوپر لائے ہوں اور پوری ایویڈنس کے ساتھ لے کے آئے ہوں. تو اینی ہاؤ, تو یہ المیہ ہے. اور جو لوگ جرنلزم کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے معلومات کے اوپر, اور جو لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معلومات کے اوپر, یہ ظلم ہے. عمران ریاض سمیت عمران خان اور عمران ریاض میں کوئی اس لحاظ سے اس طرح فرق نہیں ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے آپ ہی ہمیں دکھاتے تھے, آپ ہی ہمیں کہتے تھے. بھائی اس کا کیا مطلب آپ کہتے تھے؟ آپ کا کوئی دماغ نہیں کام کرتا, آپ چیک کریں. اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک کرپشن کی ایک سٹوری جو ہے نا وہ جو چل رہی تھی, وہ پہلے کبھی وہ جو ہے وہ موسوی تھا نا, وہ جو براڈ شیٹ والا ہے, جی پہلے اس نے بھی وہ کو بات چلائی. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا $1 ارب جو ہے وہ نواز شریف کو سعودی عرب سے سنگاپور ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر ہوا ہے. اوہو, اچھا, وہ جناب یہ بڑی کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی. اور وہ انہوں نے جب یہ معاملہ براڈ شیٹ کا کیس چل رہا تھا ادھر بھی انہوں نے پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نیب والے جی کہ انہوں نے ہمیں کوئی اتنی خاص انفارمیشن نہیں دی, تو ادھر بھی انہوں نے یہ آرگومنٹ پیش کیا اور انہوں نے آگے وضاحت کیا دی کہ ہم اس پر کام اس لیے نہیں کر سکے کہ جی ان کے لوگ جو ہیں کٹ مانگتے تھے کہ ہمیں پیسے دیں تو تب. ٹھیک ہے, لیکن اعزاز یار ایک کامن سینس کی بات ہے, $1 ارب, ویری بگ, ویری بگ. ٹھیک ہے, $1 ارب, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وائر ٹرانسفر ہوا ہے, کہ بھائی اتنا زیادہ پیسہ ہوا ہے, اس پہ کوئی وہ ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوئی کہ بھئی یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بات جو ہے وہ بعد میں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں انہوں نے بھی, جب یہ پوری طرح ایک فنافل عمران خان تھے تو اس ٹائم یہ بھی بات یہ سرکولیٹ کر رہے تھے کہ بلکہ اس سے پہلے ہی ایک دفعہ نواز شریف تک یہ بات پہنچائی گئی, وہ اس ٹائم وزیر اعظم تھے, کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ سنگاپور بینک میں $1 ارب پڑا ہوا ہے.
اچھا نواز شریف نے کہا جی کہ ان تک جو بات جس کے ذریعے پہنچائے گی انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی بھی بہت ساری جو ہے نا مالی ضروریات ہیں، تو ان کو کہیں کہ اس میں سے جو 10% ہے نا وہ مجھے دے دیں، 90% جو ہے نا آپ خود رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بعد میں وہی انفارمیشن ایک اور جرنلسٹ کو بھی دی گئی، ایک سینئر جرنلسٹ کو، نام بتا دیں یار میں اب جو ہے یار بتا دیں یار دیکھیں نا، اگر اس نے دے دی ہوئی ہے خبر مجھے کسی نے نہیں خبر نہیں نہ دی اچھا خبر نہیں دی ہوئی، اچھا اچھا، لیکن اس جرنلسٹ نے جو اس نے پروفیشنلزم شو کی ان لائک عمران ریاض خان، اس نے کہا کہ مجھے ایویڈنس دے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں خبر چلاؤں گا، آپ مجھے ایویڈنس دیں $1 ارب کی کے ان کے اکاؤنٹ میں پڑا، یار اس کا نام تو لازمی بتائیں، لوگوں کو پتہ لگے بھائی وہ اب جو ہے کسی کی ایک کوئی رازدارانہ بات بھی ہوتی ہے نا، میں اب جو ہے اسی طرح کے لوگوں کے، یار یہ اعزاز صاحب آپ جو ہے نا یہ ایک دن کا شو نہیں ہے، آپ نے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے، لوگ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، کوئی رازداری میں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جو ہے ایک کھلا برتن ہے، یعنی کہ ہر جو ہے جو مرضی ہے بجا کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی راز میں رکھنا چاہیے، ہاں ٹھیک بات، تو لہٰذا یہ کوئی بڑی کوئی دلیری کی بات نہیں ہوتی نام بنانی، اس میں عقل مندی بھی ہوتی ہے کہ کبھی آپ جو ہے نا نام ود ہولڈ کریں۔ چیمہ صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، کسی نے اچھا کام، یہ پروفیشنلزم کا ہے اور یہ قابل تعریف کام ہے، اگر انہوں نے ایویڈنس مانگی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہاں یعنی کہ اب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں، اگر کوئی نام نہیں بتانا چاہتا تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کوئی دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے، آپ کی کسی کے ساتھ گپ شپ ہو تو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں نام نہ بتاؤں، ٹھیک بات، کیا پتا ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن آپ کو ہی دی ہو، ٹھیک بات، ٹھیک ہے کہ آپ نے مجھے بتائی اور اب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ نام بتائیں، اینی وے تو خیر یہ بعد میں انہوں نے شاید حقان عباسی صاحب کو بھی بتائی جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے بھی وہ جو ہے نا چیز ڈسمس کر دی، اور اعزاز اس کا ڈراپ سین یہ ہے، یہ میں بات موسوی سے شروع کی تھی کہ پہلے وہ یہ آئیڈیا لے کر آیا جی کہ $1 ارب ٹرانسفر ہوئے ہیں، جب موسوی کا کیس چل رہا تھا اور انہوں نے چونکہ یعنی کہ نواز شریف کے کیس کے حوالے سے بھی دیکھنا تھا کہ ان کی اوور آل ورتھ کیا ہے، کیونکہ موسوی کا جو حصہ تھا اس میں 20% بننا تھا کہ جو بھی ریکوری ہوئی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے نواز شریف کا UK میں، سعودی عرب میں، UAE میں اور پاکستان میں، یعنی کہ 4 جگہوں پہ جو پراپرٹی یا بزنسز ہیں ان سب کا ایک انٹرنیشنل فرم ہائر کی کہ وہ ایسٹس کا اثاثوں کا تخمینہ لگائے، ٹھیک ہے، وہ ان کا بنا تھا کوئی $80 کروڑ، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے ادھر جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہے ان کے کاروبار، ٹھیک ہے، ادھر جو سعودی عرب میں جو کاروبار ہیں، ادھر جو ہے لنڈن میں جو فلیٹ ہیں اس کے علاوہ جو کاروبار ہے، شراکت کو نہیں گنا گیا، ان کے نام کو ہی گنا گیا، یعنی کہ جو شریف فیملی ہے، شریف فیملی کا اوور آل، ٹھیک ہے، میرے خیال ہے اس میں شہباز شریف بھی شامل تھے، اوور آل شریف خاندان، ان کے کو $80 کروڑ کے جو ہے نا اثاثے تھے۔ اب یہ ہے کہ $1 ارب جو ہے نا $1 ارب وہ نہیں بن رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ صرف $1 ارب جو ہے نواز شریف کا، ہاں، تو وہ آج تک وہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ملی، نہ کو پتہ چلا ہے کہ بینک کون سا ہے، تو اگر اس طرح کی باتیں سن کے میں پہلے یہ ساری بات بتانے کے باوجود میں کسی کو کلین چٹ نہیں دیتا، نہ نواز شریف کو دیتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے، نہ جو ہے عمران خان کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایویڈنس ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو یہ جو بات کر دینا نا، مجھے اعزاز ایک انسلٹ فیل ہوتی ہے، مجھے توہین فیل ہوتی ہے کہ میں یہ بات کروں جی کہ آپ نے پہلے مجھے خود ہی بتایا تھا، بھائی میرا کوئی دماغ کام نہیں کرتا کہ میں پوچھ لوں کہ بھائی آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا حصہ ہے، آپ نے کسی کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا ہے تو پھر تو کوئی بندہ بات کرتا رہے۔ چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اقتدار کی لالچ میں ایک دوسرے پر الزامات لگائے، پرٹیکولرلی عمران خان صاحب بہت آگے چلے گئے اور آج بھی یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ المیہ ہے۔ اچھا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی حساب لگا لیں، وہ ان کو یہ گندے کام دیتی رہی اور گندے کاموں کے لیے انہیں استعمال کرتی رہی، آج یہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اور اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا کیا، دعا کا نہیں ہے مسئلہ، سمجھا تو سکتے نہیں، اعزاز بات یہ ہے، میرے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کے جو اکابرین ہیں ان کو چاہیے کہ رات کے ٹائم پچھلے پیر عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ ہم جو ہے نا دوبارہ کو پروجیکٹ شروع نہیں کریں گے، ایک دفعہ ہمیں عزت سے ادھر سے نکال لو، ہم دوبارہ کو پروجیکٹ جو ہے نا یہ ہم جو ہے نا یہ سلسلہ بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا انہیں بہت زیادہ توبہ کی، گڑ گڑا کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس دفعہ
اس دعا کو انڈو کرانے کے لیے جو ان کی پہلے پوری ہوگی ٹھیک ہے کہ عمران خان کو لانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. چیمہ صاحب میں اس میں عمران خان صاحب کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے درخواست یہ ہوگی کہ وہ مہربانی کریں, وہ فوج کا اور ISI کا نام نہ لیں, وہ ان افسران کا نام لیں جو انہیں بتاتے رہے, تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ اصل مجرم کون ہے. جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ پورے کے پورے ایک کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چیمہ صاحب اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی اچھے لوگ ہیں برے بھی ہیں, عدلیہ میں بھی اچھے برے لوگ ہیں, پارلیمنٹ میں بھی اچھے, لیکن جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ مجھے فلاں نے بتایا تھا, تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے تھا کون. پھر ہو سکتا ہے ان کے اپنے بندے نکل آئے, پھر ہو سکتا ہے ان کے اپنے بندے بھی نکل آئے, لیکن ان کے بندے تو چیمہ صاحب پتہ ہی ہے نا, وہ بھی تو کردار اپنا کردار کرتے ہی رہے. ٹھیک ہے, اور خدا کرے یہ باز بھی آ جائیں, ہمیشہ کے لیے یہ دکانیں بند ہوں. تو ناظرین, میری اور عمر چیمہ کی گفتگو آپ نے سنی, آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ تینوں جرنلسٹ کہاں ہیں. خدا ان تینوں کو خیریت سے رکھے, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے صحافی اور ہمارے بعض سیاستدان انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جھوٹی خبریں لے کر عوام میں ایک نیریٹو بناتے ہیں جسے آپ یقین کر لیتے ہیں, اور یقین کر کے اس پہ اپنا ذہن بھی بنا لیتے ہیں, لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں یا لوگوں کو کرپٹ یا ایماندار قرار دیتے ہیں. جو بھی معلومات آپ کے پاس آئے, دیکھ لیجئے کہ اس کا سورس کیا ہے, کیا جرنلسٹ کریڈیبل ہے, کیا میڈیا کے مین سٹریم میں کام کر رہا ہے, یا اس کی جو باتیں ہیں وہ جو عقل کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.